رب نے مومن کو یہ عبادت کا شرف عطا فرمایا، یہ عبادت کی عظمت عطا فرمائی، اس عبادت کا نور عطا فرمایا، اس عبادت کی پاکی عطا فرمائی، اس عبادت کو قائم اور دائم رکھنے کی سعادت عطا فرمائی، اس عبادت کی حفاظت عطا فرمائی۔ وہی تو دین اسلامتی میں اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اے بندے تو جان لے، اللہ کی دوستی ہی تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا کرم ہی تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا فضل ہی تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا رحم ہی تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عطا ہی تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا ہی تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا روبرو ہے، پیغام سلامتی شان ہم کلامی ہی تو اللہ کی عبادت ہے۔ اور جس انسان مومن نے اللہ کی عبادت یعنی کہ نماز کو اللہ کے لیے قائم کیا، اللہ کے لیے قائم کیا، وہی تو مومن نور سلامتی قائم کا حقدار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہی تو مدد رکھی ہوئی ہے، نماز میں ہی تو کرم رکھا ہوا ہے، نماز میں ہی تو فضل رکھا ہوا ہے، نماز میں ہی تو عطائیں رکھی ہوئی ہیں، نماز میں ہی تو شفاعیں رکھی ہوئی ہیں، نماز میں ہی تو ہم کلامی رکھی ہوئی ہے، نماز میں ہی تو دلوں کا سکون رکھا ہوا ہے، نماز میں ہی تو پاکی رکھی ہوئی ہے، نماز میں ہی تو جہنم سے نجات رکھی ہوئی ہے، نماز میں ہی تو بے حیائی اور برے کاموں سے بچانے کی سعادت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کرتے ہیں حاضر یقین کامل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کرتے ہیں حاضر یقین کامل کے ساتھ، وہی تو اللہ کے بندے ہیں۔ اور جو انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے وہی تو بندگی کا حق ادا کرتا ہے۔ اے انسان تو جان لے، بندگی کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، بندگی کے اگر تو حق سے واقف ہو جائے گا تو تیری بندگی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ یعنی کہ بندگی کے حق سے واقف ہونا بھی ایمان والوں کے لیے لازم ہے۔ جو ایمان سلامتی دین کامل ہدایت نور حق والے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ نماز کی حفاظت کریں، اور نماز جس جس کاموں سے روکتی ہے، جس کاموں سے روکتی ہے، جس برائیوں سے روکتی ہے، جس بے ہدایت اور برے کاموں سے روکتی ہے، وہ رکنا بھی مومن کے لیے لازم ہے۔ اگر نماز پڑھ کر بھی انسان مومن برے کاموں سے رکتا نہیں تو جان لے اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کیا۔ یہ مومن کو بھی جاننا ہے کہ کن لوگوں کی، کن مسلمانوں کی اور کن مسلمانوں میں شامل مومنوں کی نمازوں کو ان کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر منافق ہے، اگر حاسدی ہے، اگر چغل خور ہے، اگر غیبت والا ہے، اگر بخل کرنے والا ہے، اگر ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اگر دھوکہ دینے والا ہے، اگر جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، اگر زانی ہے، اگر جوا کھیلنے والا ہے، اگر شرابی ہے، اگر حقوق مارنے والا ہے، اگر یتیم کا حق کھانے والا ہے، اگر ظلم کرنے والا ہے، تو انسان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن کی نمازیں نہیں قبول کرتا ان کے بارے میں بھی تو اللہ نہیں فرمایا ہوا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ فرما دیتا ہے اللہ ہی تو حق فرماتا ہے، اور اللہ کا رسول ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق فرماتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے فرمان پر مومن کبھی شک نہیں کرتا، اور جو مومن ہوتا ہے وہی تو شک سے پاک ہوتا ہے۔